آغاز میں آپ کو بتائیں عزم استحکام آپریشن کا معاملہ۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عزم استحکام کا مقصد دہشت گردوں کی باقیات اور انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ یہ کثیر الجہتی سیکیورٹی اداروں کے تعاون اور ریاستی نظام کا مجموعی قومی ویژن ہے۔ نقل مکانی کی ضرورت والے کسی آپریشن کی شروعات غلط فہمی ہے۔ نئے اور منظم مسلح آپریشن کے بجائے انٹیلیجنس بنیاد پر جاری کارروائیوں کو مزید مؤثر کیا جائے گا، کسی کو کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے کہا سولر پینلز پر کسی قسم کی نئی ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی، کم لاگت قابل تجدید شمسی توانائی ہر شہری تک پہنچائیں گے۔ چینی کی قیمت میں کسی قسم کے اضافے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اراکین کو بریفنگ دی گئی کہ پی آئی اے کی بڈنگ اگست کے پہلے ہفتے میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایپکس کمیٹی میں آپریشن عزم استحکام کی مخالفت نہیں کی بلکہ دبے لفظوں میں حمایت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی، جے یو آئی، اے این پی اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں، تمام جماعتوں کے تحفظات دور کریں گے۔ 3 سال پہلے طالبان کو لا کر بسانے کا فیصلہ تباہی لایا۔ افغانستان میں بھی آج امن ہے لیکن ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں امن ہو چکا ہے لیکن ہم آج بھی جنگ سے نبردار آسمان میں استحکام کا جو آپریشن لانچ کرنے کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، چاروں چیف منسٹر موجود تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ پی چیف منسٹر صاحب نے کوئی اختلاف نہیں کی بلکہ انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ جے یو آئی یا اے این پی یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ضرور ایڈریس کریں گے۔ ان تینوں پارٹیوں کا ووٹ بینک ہے، وہ اپنے ووٹ بینک کو اس قسم کے سٹینڈ لے رہے ہیں۔ 3 سال قبل طالبان یہاں پہ لائے گئے، ایک ایسا انیشیٹو تھا، تباہی لے کے آیا۔ اس چیز کے اوپر افغانستان سے بات چیت کرنے میں بھی گیا اور بھی لوگ جاتے رہتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ رابطے ہیں۔ انہوں نے سولوشن کو آفر کیے تھے، ان لوگوں کو ہم آپ کی سرحد سے دور لے جاتے ہیں۔ شفٹنگ کے لیے انہوں نے ایک رقم بھی مانگی تھی جو ہم دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ہم یہ ضمانت چاہتے تھے کہ اگر ان کو مغربی سرحد کے اوپر لے جایا جاتا ہے افغانستان کی، تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ وہاں سے واپس نہیں آ جائیں گے۔ آپریشن کی کسی صورت حمایت نہیں کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان۔ بولے شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں سرمایہ کاری کے لیے آپریشن چاہیے، بتائیں پختونخوا اور بلوچستان میں کتنی صنعتیں ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے کہا کہ پی حکومت عوام کی مرضی کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہونے دے گی۔ ایوان کو اعتماد میں لیں اور بانی پی ٹی آئی سے بات کریں ورنہ ہماری اسٹریٹ پاور کا سب کو پتہ ہے۔ اپنے لوگوں کے اوپر ہمیں بالکل نامنظور ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے صوبائی حکومت کو کانفیڈنس میں لیا جائے۔ شہباز شریف کیا کہتا ہے آپریشن ہمیں چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے کہ بلوچستان اور کے پی میں خیبر پختونخوا میں کتنی انڈسٹری ہے، انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن عوام کی مرضی کے بغیر نہیں ہونے دے گی۔ عوام کو اعتماد میں لیں، خان صاحب سے بات کریں، خان صاحب کی جو پالیسی ہوگی وہ تحریک انصاف کی بھی ہوگی۔ خیرات میں نہیں ملا ہمیں مینڈیٹ، ہماری اسٹریٹ پاور کا سب کو پتہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا، امید ہے آئی ایم ایف سے اچھا جواب ملے گا۔ اگر آئی ایم ایف کا جواب آ گیا تو کل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا وزارتوں میں ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے۔ پی ڈبلیو ڈی میں بندر بانٹ ہوتی ہے، وہاں بہت کرپشن ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر یہ بجٹ بنانا پڑا ہے، جو حالات ہیں اس کا تقاضا یہ تھا۔ آئی ایم ایف کا ہمیں آج جواب آ گیا، کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور امید کی جانی چاہیے کہ ہمیں اس میں کوئی خوشخبری ملے گی۔ پی ڈبلیو ڈی میں بندر بانٹ ہوتی ہے، اس کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے حوالے سے ایک کمیٹی بن چکی ہے اور میں انشاءاللہ مہینے 1.5 مہینے میں ٹینجبل ریزلٹس اس ایوان میں لے کے آئیں گے تاکہ پوری قوم دیکھے۔ مساق معیشت کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ قومی مساق معیشت کے لیے اپوزیشن سمیت سب سے مشاورت کرنا پڑے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ سب جانتے ہیں باجوہ ڈاکٹرائن میں کون کون نشانے پر تھا۔ سیاست آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا، اپوزیشن کو بھی دعوت دیا جائے کہ ہم بیٹھے آنے والے سال کا بجٹ آ رہا ہے، آپ کا تجویز کیا ہے؟ اپوزیشن کی دوست ہے، ان کو بھی کچھ کرنے کو ملے گا، ورنہ وہ ادھر آ کے احتجاج کر کے چلے جاتے ہیں۔
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को अब नैब से एग्जेम्प्ट करवा दे, जैसे आपने SIFC की मंसूबे को एग्जेम्प्ट करवा। नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती, ये हम सब की मंशूर में मौजूद है। हमने नैब को खत्म करना, जो नैब के सबसे बड़े हामी थे वो भी शायद आजकल इस कदम को सपोर्ट करें। एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं है। हुकूमत को यकीन दिलाना चाहूंगा कि जैसे उनका कोशिश महंगाई का मुकाबला हो और मुआशी बहरान से इस मुल्क को निकाला जाए, हम कंसल्टेशन में होंगे, हम आपके साथ होंगे। ताजिरों का टैक्स नेट में आना जरूरी है। ताजिर दो स्कीम का हिस्सा न बनने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त इक़दाम होंगे। नॉन फाइलर्स को पर्सनल हियरिंग का मौका दिया गया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले स्टेशनरी आइटम पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना बरकरार है। खैराती अस्पताल को इस्तिस्ना पर गौर कर रहे हैं। पेंशन अखराजात को कम करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगला IMF प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। ताजरान, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को टैक्स के दायरा कार में लाया जाएगा। जो दुकानदार FBR की ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनते, उनके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। सिम ब्लॉक करने और गैर मुल्की सफर पर पाबंदी पर अमल दरामद से पहले नॉन फाइलर्स को पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा। स्टेशनरी आइटम्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन को बरकरार रखा गया है। पेंशन इस्लाहात के जरिए मुस्तकबिल के पेंशन अखराजात को कम किया जाएगा। कोशिश करेंगे कि अगले IMF प्रोग्राम को पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम बनाया जा सके। मुआशी और इक़्तिसादी बहाली में कौमी इत्तफाक राय बहुत अहमियत की हामिल है। कौमी असम्बली और सेनेट के अफसरान और स्टाफ के लिए 3 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर ऑनरेरिया का ऐलान करता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जुमेरात की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत अदालत ने इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के हुक्मनामे पर अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुकील ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, वो किसी जमात के अरकान को आजाद करार दे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त था या गलत, पहले दिन से तशवीश है। तहरीक इंसाफ क्यों नहीं सामने आ रही? नहीं है ये 2 पार्टी के एग्रीमेंट में। हाउ द इलेक्शन कमीशन कम्स, कैसे वो कह सकते हैं कि आप आजाद हैं, आप फ्लाम पार्टी से? An erroneous decision of the election commission not accepting those nomination papers, declaring all those members as independent. Whether the election commission of Pakistan was erroneous or correct, the fact is they challenged virtually everything in Pakistan. Why was that decision not challenged? Concur with Justice Mansoor Ali Shah. There was no political engineering. The elections were genuine. If they were not genuine, then the constitution has also been violated and we would also be violating our oaths. वेलकम बैक। अब कुछ बात मौसम की तो मुल्क के बेशतर शहरों में कयामत खेज गर्मी, शहरी बेहाल। लाड़काना, दादू, जैकबाबाद और तुर्बत में पारा 47 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 46, मुल्तान, बहावलपुर, झंग और डीजी खान में 45 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर 43, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में शदीद गर्मी की लपेट में रहा। कराची का दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड जबकि शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने कराची में जुज़वी या मुकम्मल हीट वेव आइंदा 2 से 3 दिन तक बरकरार रहने की पेशगोई की है। कराची में शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली की बंदिश से शहरियों का पारा हाई हो गया है। मलीर, लाइन्स एरिया और नाजमाबाद के मकीन सड़कों पर निकल आए हैं। सलमान लोधी से तफसीलात जानते हैं। सलमान, बताइए इस मुतालिक। देखें, एक तरफ शदीद गर्मी और दूसरी तरफ बदतरीन लोड शेडिंग पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है। ना सिर्फ लाइन एरिया बल्कि गोलीमार, गुलबहार, मलीर के भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है। लाइन एरिया के मकीन बिजली की तवील बंदिश पर सड़कों पर निकले में दोनों ट्रैक मज़ारे का जाने आने वाले बंद कर रखे हैं। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। मुजाहिरीन यही कहते हैं दोपहर से शदीद गर्मी है और बिजली की फराहमी मअतल रखी गई है, जिसकी वजह से उनकी हालत गैर हो चुकी है। पानी का भी बहरान इलाके में पैदा हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत मुख्तलिफ इलाकों में भी देखी जा रही है। आपका शुक्रिया सलमान। और कराची में शदीद गर्मी के बाद अब हवाएं चल पड़ी हैं, हब्स खत्म हुआ है, मौसम खुशगवार हो गया है। तफसीलात क्या है, रुबीना आलवी से जानेंगे। रुबीना, बताएगा कैसा मौसम है इस वक्त कराची का?
جی جس طرح سے ہم سبھی واقف ہیں کہ شہر قائد جو ہے وہ گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، اور اگر بات کی جائے اس وقت ہیٹ اسٹروک کی تو اس کے 22 مریض جو ہیں وہ جناح اسپتال میں جو ہے وہ زیر علاج ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی ہے اس کے اب موسم کی کیا صورتحال ہے، تو جو صبح کا موسم تھا وہ تو 35 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اور جو گرمی کو محسوس کرنے کی جو شدت تھی وہ 43 ڈگری تک اسے محسوس کیا گیا۔ اب جو ہے وہ کراچی میں ہوائیں چل رہی ہیں جس سے موسم جو ہے وہ قدرے بہتر ہو گیا ہے، اور ویسے بھی کراچی تو مشہور ہے کہ گرمی میں دن جو ہیں وہ تپتے ہیں اور شامیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہواؤں سے بھر جاتی ہیں، تو غلط نہیں ہے، بالکل ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور لوگوں نے بھی اب پارکس کا رخ کر لیا ہے۔ میں اس وقت فریئر ہال میں موجود ہوں جہاں پر لوگ فیملی کو لے کر آئے ہوئے ہیں اور موسم کو اور ہواؤں کو کسی حد تک انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ کل سے اور 1 جولائی تک تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ مونسون کا جو بارشوں کا سسٹم ہے وہ ملک میں داخل ہو جائے گا کل سے۔ ٹھیک ہے، روبینہ علوی اس حوالے سے آگاہ کریں تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جو ڈاکو سنگین جرائم میں ملوث نہ ہوں اور ہتھیار ڈال دیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتی ہیں صدر آصف زرداری کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے پر تفصیلی بات ہوئی۔ فیصلہ کیا گیا جو ڈاکو پکڑے گئے ہیں انہیں بھی توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ مفاہمتی کمیٹیاں بنا کر قبائلی جھگڑے ختم کرائے جائیں گے۔ سیلریٹ کلاس الائنس پاکستان نے بجٹ میں اضافی ٹیکس کو ظلم قرار دے دیا۔ مطالبہ کیا ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے جاگیرداروں اور اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ کراچی پریس کلب میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الائنس کے رہنماؤں عبید اللہ شریف، کومل علی، عدیل احمد خان اور رضوان حسین نے کہا بجٹ میں ٹیکس کی شرح بڑھا کر مڈل کلاس کی کمر توڑ دی گئی۔ تنخواہ دار طبقے پر ظالمانہ ٹیکسوں کی وجہ سے پڑھا لکھا طبقہ ملک چھوڑ رہا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ ایکسپورٹرز اور ریٹیلر سے 3 گنا زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ رہنماؤں نے مطالبہ کیا سرکاری افسروں کو دی جانے والی ٹیکس چھوٹ اور مراد ختم کی جائیں۔ سندھ حکومت نے ایک اور شہر میں پیپلز بس سروس کا نیٹ ورک پھیلا دیا۔ ضلع شہید بے نظیر آباد کو بھی 6 عدد چمچماتی سرخ بسیں مل گئیں۔ شہریوں نے سستی اور معیاری بس سروس کو خوشائند قرار دے دیا۔ 6 بسیں پیپلز بس سروس کی یہاں پر موجود ہیں۔ آج بتدریج ان بسز میں ان کے نمبر میں اضافہ ہوگا۔ کراچی حیدرآباد کے بعد اب نواب شاہ میں یہ جو سروس شروع ہونے جا رہی ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں سندھ گورنمنٹ کے، انہوں نے یہ ایک اچھی سروس ہے۔ انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کے دور میں دادو کا علاقہ کاچو پتھر کے دور کا منظر پیش کر رہا ہے۔ علاقے میں کچے گڑھوں کا مٹیالہ پانی پیاس بجھانے کا واحد ذریعہ ہے۔ گاؤں کے بچے گدھا گاڑی پر لاد کر یہی مٹیالہ پانی گھر لے جاتے ہیں۔ بچوں کو دن بھر پانی بھرنا پڑتا ہے اور وہ اسکول بھی نہیں جاتے۔ علاقہ مکین یہی پانی پیتے ہیں جو صحت کے لیے تو مضر ہے لیکن پیاس سے مرنے سے بچا لیتا ہے۔ ہر حکومت نے وعدہ کیا، کسی نے بھی پورا نہیں کیا۔ جہلم کے لوگ 50 سال سے جان ہتھیلی پر رکھ کر دریا پار کر رہے ہیں۔ پل نہ ہونے سے کئی لوگ کشتی الٹنے کے حادثے میں جان گنوا بیٹھے۔ نوید بٹ کی رپورٹ۔ جہلم میں ملک وال سے ہرن پور کو ملانے کے لیے اپنے اپنے دور حکومت میں مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی نے چک نظام پل کا سنگ بنیاد تو رکھا مگر آج تک پل کی تعمیر شروع نہ ہو سکی ہے۔ یہ آتے نقشے لے کر چلے جاتے ہیں، ہم دیکھتے رہ گئے ہیں۔ ابھی دیکھ لو کہ کتنے آدمی مر چکے ہیں۔ کئی دفعہ منظور ہو چکا ہے لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس مقام پر دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتیوں میں سفر کیا جاتا ہے، جہاں اوور لوڈ کی وجہ سے کئی بار ہونے والے حادثات میں درجنوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کشتی کہاں سے روزانہ ڈوب جاتی ہے، کئی ڈوبیاں، کئی آدمی مر چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ادھر پل بن جائے۔ موٹر سائیکل سوار ریلوے پل کے اطراف میں بنے خطرناک ٹریک پر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ جب تک چک نظام پل کی تعمیر مکمل نہیں ہوتی لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر موت کے منہ میں جاتے رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید بٹ، ARY نیوز، جہلم۔ خبر یہ کہ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے ظفر اقبال سے۔ بتائیے ظفر۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کل پشاور میں ایک قبائلی جرگے کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں قبائلی اضلاع کے مشران کو قبائلی اضلاع میں امن و امان اور عدم استحکام جو ممکنہ آپریشن ہے اس کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے گا اور اس پر کھل کے بات چیت کی جائے گی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے
اس قبائلی جرگے کے بعد صوبے ٹھیک بھر میں ہے، بہت شکریہ آپ کا ظفر. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.